السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیبہ۔ ناظرین، یہ عمران خان ہے جو تقریباً جس وقت تمام امپائر فیصلہ دے چکے ہوتے ہیں کہ عمران خان آؤٹ ہے اور تمام تماشائی تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان آؤٹ ہے، وہ واپس کھیل کو اپنے آپ کو دوبارہ کھیل کے اندر لے کے آتا ہے۔ وہ واپس کھیل کے رولز کو چینج کر دیتا ہے، وہ کھیل کو نئے سرے سے شروع کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی ہوا۔ سب سے بڑا اسکرپٹ جو ہے وہ 9 مئی کا ہے۔ عمران خان نے اس کے اوپر آج کھل کر بات کی اور اس خطاب کے بعد چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ عمران خان نے جس طرح سے جس لہجے میں بات کی، خاص طور پہ جو اپنے انہوں نے کیسز کو گنوایا اور جس میں انہوں نے 9 مئی کا خاص طور پہ ایک ذکر کیا، وہ بہت اہم ہے اور بڑے بڑے اعلان کیا آج عمران خان نے۔ جو 9 مئی کا معاملہ ہے، بات شروع ہی عمران خان وہاں سے کر رہے ہیں جب سے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی گرفتاری ہوئی تو خان صاحب نے یہ کہا جی کہ 1 9 مئی تو وہ ہوا جہاں آپ کی عمارتوں کے مسائل ہوئے، 1 9 مئی یہ بھی ہوا کہ ایک انسان کی عزت، ایک سابق وزیر اعظم کی عزت تھی، وہ بھی اتنا ہی زیادہ میٹر کرتی تھی۔ بہرحال خان صاحب نے آج جو بات کی، جہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا، معاملہ شروع ہوا سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے۔ سپریم کورٹ نے جب ایک گرفتاری کو انلیگل قرار دے دیا، غیر قانونی قرار دے دیا، تو اس کے بعد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں مظلوم ہوں، میں اہم ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، چونکہ گرفتاری میری کی گئی، جس انداز سے مجھے گرفتار کیا گیا، اس کے بعد یہ رد عمل آنا بہت ضروری تھا۔ کیا انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کوئی اس طرح سے گرفتار ہوا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ذلیل کیا گیا، میرے جو سٹاف تھا اس کو ذلیل کیا گیا، لوگوں کو دھکے مارے گئے، وکلا کو دھکے مارے گئے، ڈنڈے مارے گئے، میرے سر کے اوپر ڈنڈا مارا گیا، اور جو کچھ بھی یہ ہوا، لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو ظاہر ہے اس کا رد عمل آنا تھا، تو اس کا رد عمل آیا، اور لوگ جانتے ہیں کہ میں مظلوم ہوں۔ جو لوگوں نے احتجاج کیا پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ حق کے ساتھ کھڑے تھے، لوگوں کو یہ پتا تھا کہ میں مظلوم ہوں۔ یہاں بات کی جاتی ہے، خان صاحب نے کہا کہ فوج کے خلاف ہو گیا، شہداء کے خلاف ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے 25 لوگ مر گئے لیکن اس کے اوپر سب خاموش ہیں، جن میں سے جو 16 لوگ ہیں ان کے نام، ان کی لسٹ آ چکی ہے، باقی لوگ خاموش ہیں، خوف سے وہ بول نہیں سکتے۔ ایگزیکٹلی یہی انہوں نے کہا کہ ذلِ شاہ کے ساتھ بھی ہوا۔ ذلِ شاہ کا جب قتل ہوا تو اس کے جو خاندان کے لوگ تھے وہ بھی ڈر گئے، وہ بھی سہم گئے، وہ باہر نہیں نکل سکے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے علاوہ 100 سے زائد لوگوں کو گولیاں لگی، 3 لوگوں کی ٹانگیں چلی گئیں، اور بائی دا وے یہ جو باتیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں 100 لوگوں کی اور 100 گولیوں کی اور ٹانگیں کٹنے کی یا پیرالائز ہونے کی، یہ نئی باتیں نہیں ہیں، اس سے پہلے خان صاحب نے یہ باتیں بتائی ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کس نے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر آگ لگائی، کس نے جو جہاز ہے اس کو جلایا، ان تمام چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے سوال پوچھا کہ اگر امریکہ کے اندر یہ اس طرح کا احتجاج ہوتا ہے تو وہاں پہ تو وہ بات کر رہے ہیں کہ بہت آسان ہوتا ہے، وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو پولیس ہوتی ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ امریکہ کے اندر احتجاج ہوا تو وہاں کی جو پولیس چیف تھے ان کو برطرف کر لیا، تو یہاں کی جو پولیس تھی ابھی تک کسی نے اس سے کوئی سوال کیوں نہیں پوچھا؟ پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ عمران خان کا جو ہے وہ ملٹری ٹرائل ہوگا اور اس کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا کیا اس کی تحقیقات بھی ہوئی؟ جس طرح سے مجھے اٹھایا گیا، جس طرح سے مجھے گرفتار کیا گیا، میری تضحیک کی گئی، اس کی تحقیقات تو بالکل بھی نہیں ہوئی، نہ کبھی ہوں گی۔ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ایک ظلم کا بازار جو ہے وہ گرم ہے، بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، عورتوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک موقف 9 مئی کا وہ ہے، ان کے پاس ایک موقف میرا ہے کہ 9 مئی کو میں بھی اتنا ہی مظلوم ہوں جو میرے ساتھ ہوا ہے، اور اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا۔ ظاہر ہے یہ مجھے گرفتار کر لیں گے، میرے اوپر کیسز ہیں، یہ کر سکتے ہیں، لیکن میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اور انہوں نے جو مقدمات ہیں خاص طور پہ ذلِ شاہ کے قتل کے حوالے سے، اور خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب تو یہ انہوں نے میرے اوپر یہ بھی الزام لگا دیا کہ میں آرمی چیف کو خدا نخواستہ جو ہے وہ قتل کروانا چاہتا ہوں۔ لیکن انہوں نے جو سوال پوچھے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب میں اسلام آباد آ رہا تھا تو ہمیں بتایا گیا کہ دفعہ 144 ہے، میرے اسلام آباد پہنچنے کے اوپر پورا اسلام آباد سیل کر دیا گیا، دفعہ 144 لگ گیا، اور اس کی خلاف ورزی کے اوپر بھی میرے اوپر مقدمات درج ہوئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اسی طرح کا ایک دھرنا، اسی طرح کے لوگوں کا ایک اجتماع لے کر بالکل سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا، وہاں جا کر اس نے بات چیت کی، وہاں اس نے سپریم کورٹ کے ججز کو گالیاں دی، اور ہم تو اس تمام پروسیس کے گواہ ہیں کہ جس طرح سے وہ ایک بہت بڑی گاڑی، ایک بہت بڑا کنٹینر
لے جا کر ججز کا راستہ بند کیا گیا, بلاک کر دیا گیا سپریم کورٹ کے ججز کے گیٹ کو, اور وہیں اوپر اسپیکر لگا کر بڑی بڑی تصاویر لگا کر ادھر تقاریر کی گئی, اور وہاں پہ جو زبان استعمال ہوئی وہ براہ راست اندر کمرہ نمبر 1 تک پہنچ رہی تھی. تو وہاں اس دوران بھی دفعہ 144 تھا اسلام آباد کے اندر, لیکن آپ ڈفرینس یہ چیک کریں کہ اس دفعہ 144 کی میں اور اس دفعہ 144 میں اتنا زیادہ فرق تھا کہ یہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کے اندر جو پولیس تھی وہ دھرنے کے شرکاء کو اپنی گاڑیوں میں لے کر جا رہی تھی, اور یہاں کی جو لوکل جو ادارے ہیں جو پانی کی سپلائی کرتے ہیں یا دیگر ادارے تھے وہ اپنے پانی کے ٹینکس ان تمام لوگوں کو دے رہے تھے, ان گاڑیاں ان کو دے رہے تھے, ان کو پراپر فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. اور جو عمران خان کا دفعہ 144 تھا اس میں لوگوں کی پھینٹی لگ رہی تھی, ان کے اوپر مقدمات بن رہے تھے, ان کو گاڑیوں میں ڈالا جا رہا تھا, ان کو بھگایا جا رہا تھا, ان کی تہذیب کی جا رہی تھی. تو یہ انہوں نے جو سوال پوچھا بڑا اہم ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں مقابلہ کروں گا, آپ نے بھی مقابلہ کرنا ہے, لیکن ممکن ہے انہوں نے میرے اوپر جس طرح سے مقدمات بنائے ہوئے, کبھی ایک جگہ جانا ہوگا, کبھی دوسری جگہ جانا ہوگا, شاید میں یہ ساری چیزیں تو نہ کر سکوں, شاید آپ سے میری اس طرح سے اب تقریر نہ ہو سکے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں ہار نہیں مانوں گا, میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا. اور تمام لوگ جو ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ جو ان کے غلط احکامات کی پیروی کر رہے ہیں ان کو وہ بالکل نہ مانیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں. آج کا جو عمران خان صاحب کا یہ جو خطاب ہے, میرے خیال میں اس کے بعد ایک مقدمہ عمران خان صاحب کے اوپر اور درج ہونے کا امکان ہے. وہ یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بالکل اسی پیٹرن پہ جیسے جو مقدمہ شہباز گل کے اوپر درج ہوا تھا, اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ شہباز گل نے جو ہے وہ بغاوت کروانے کی کوشش کی, اور اب خان صاحب کے اوپر بھی ایک مقدمہ درج ہونے والا ہے جس میں کہا جائے گا جی اس نے انہوں نے خطاب کیا, اور اس کے بعد ممکن ہے اس خطاب کے بعد خان صاحب کو مزید خطاب کرنے کی اجازت بھی نہ ملے, ان کو موقع بھی نہ ملے, اور یہ کہا جائے کہ جو ہے وہ خان صاحب انہوں نے تو اتنی بڑی گستاخی کر دیا. لیکن آج عمران خان نے ایک خود کو کلین چٹ دی ہے, انہوں نے ایک طرح سے اپنے آپ کو بری کی ہے, جس طرح سے انہوں نے ایک لاجیکل انداز میں اپنا کیس سامنے رکھا کہ ایک پکچر یہ ہے 9 مئی کی اور دوسری پکچر یہ ہے. تو اب تحقیقات ہونی چاہیے, اور تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ سب کیا ہوا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے, تمام حقائق کے ساتھ ان کا جہاں جہاں ٹرائل بنتا ہے وہ بھی ہونا چاہیے. اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر یہ چیز لکھی ہے کہ میں نے اس چیز کی مذمت کی, میں نے کورٹ روم کے اندر بھی کہا چونکہ مجھے کسی چیز کا معلوم نہیں تھا. تو اب ظاہر ہے اس وقت جو حکومت ہے وہ اس کی بہت بڑی بینیفیشری ہے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ عمران خان کا جو ٹرائل ہے اسی طرح ہو, عمران خان کو اس طرح سے رگڑا لگے. اب تو انہوں نے اعلان کہہ دیا, خود ٹی وی کے اوپر آ کر رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا کہ ہماری پوری ایفرٹ ہے یہ کہ ہم تحریک انصاف کو بین کر دیں, اس کے اوپر پابندی لگا دیں, تحریک انصاف الیکشن کے اندر نہ جائے. لیکن آپ آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس وقت تک تو جتنے بھی عمران خان کے خلاف حربے تھے, جتنی بھی ایفرٹس تھیں, وہ اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کے اندر کوئی دم نہیں ہے, کوئی جان نہیں ہے. تمام تر چیزیں ریورس ہو سکتی ہیں. ہاں اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے, اس کے بعد کس طرح سے چیزیں لے کے چلائی جاتی ہیں, چونکہ نہ تھکے وہ ہے نہ تھکا عمران خان ہے. حقیقت یہ ہے کہ تھکا ابھی تک کوئی نہیں ہے, اور عمران خان تھکنے کا نام نہیں لے رہا. وہ تھک جاتا, میں کہتا ہوں وہ تھک گیا تھا. وہ اگر یہ کہتا کہ میں باہر جا رہا ہوں, وہ اگر یہ کہتا کہ یار چلیں کر لیں یہ حکومت, جو اس سے پہلے ہوتا ہے, اس سے پہلے کسی نے اتنی لمبی جنگ نہیں لڑی, اس سے پہلے کسی نے اتنی لمبی جنگ نہیں لڑی. یہ حقیقت ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.